دی گل ہے اسی کیوں کر رہے ہیں تواڈے واسطے نہیں کسے واسطے نہیں ہمیں تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں ادھروں گنجا پھونکدا رہے ادھروں سائیکل دی ہینڈل دیاں مچھاں والا بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ اس وقت آپ تمام احباب بچے کی حضرت پیر مٹھا رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دربار سے یہ ٹرانسمیشن لبیک میڈیا پر لائیو دیکھ رہے ہیں اور یہ لبیک میڈیا کی لائیو پر نشریات آپ یہاں سے ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ براہ راست نشریات ہے۔ زمانے کا ہے کیا ناصر زمانے کا ہے کیا ناصر زمانے کا ہے کیا ناصر برا جانے بلا جانے زمانے کا تانوں کی پتا میرے نبی دی عظمت کی خدا دی عظمت کی خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے ووٹ کنوں دینے ووٹ دینے نے نون لیگ نو ہاں دینے نے تسا ہاں ساڑھے منہ تے نہ کرو کنوں دینے نے ووٹ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک جزاک اللہ اعجاز خان نیازی بھائی۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ گل دو کام تساں کرنے ایک تے سستی نہیں کرنی دوجا کسی دے پونکن دے تے کام نہیں کرنا اگلا کام ہے رب دان تو مولا لون اللہ تعالیٰ نے فرما چھڑیا بھی میں تانوں بادشاہی دین نوں تیار ہوں لیکن سستی نہیں کرنی سستی نہیں کرنی کوئی کتا پونکے تے دل تے نہیں لاؤنی کام نہیں کرنا ان کنتم مومنین تو آڈا ایمان جدو پکا ہو گیا تو میں سارا ملک تو دین واسطے تیار تو اب بلا تاخیر زخم اسلام قتل حریت صاحب عظیمت امام الصرف والناب مجاہد ختم نبوت استاذی المکرم حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب متعن اللہ بطول حیات ہی آپ اپنا خطاب دل نواز فرما کر ہمیں بتائیں گے کہ جب مجھے کچھ نہیں ہوا سارا کچھ کفر نے کیا پر استاد فرمائیں گے مجھے کچھ نہ ہوا مجھے ہاں اللہ نے دن بدن عزت بڑھائی تم دیے بات مخالف سے نہ گھبرائے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے میں بلا تاخیر مائک استادوں کے سپورٹ کرتا ہوں دل پہ ہاتھ رکھ کے سے مذاق نہ سمجھنا یہ ایک بات رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والی ہے کوئی کیسے آیا کیسے بیٹھا وہ کیا لے کے گیا کیا چھوڑ کے گیا یہ اللہ تبارک و تعالی ہر بات آپ کی نوٹ کر رہا ہے
لبیک سارے بندے دوویں ہاتھ بکلا جو باہر کٹ کے ذرا نعرہ مارو نعرہ بند کر دو سارے جنے لو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک جزاک اللہ اعجاز بھائی جزاک بلند آواز لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 جی یہ لائیو ہے بنت فقیر یہ لائیو آپ دیکھ رہے ہیں لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یہ ننکانہ صاحب کے پاس ایک علاقہ ہے بچے کی یہ وہاں ہو رہا ہے پروگرام یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک جزاک اللہ عثمان علی بھائی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تمام انتہائی جوش میں سن لبیک یا رسول اپنی محبت کا والیانہ اظہار پر ہمارے امیر المجاہدین سے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت 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 غلام رسول صاحب کے آجو الحمدللہ ساتھ ہو جائے نا اس سائڈ پہ اس کو یہاں سے دور یہ دیکھو نیچے خدا کی قسم سب لوگ گھومیں گے مجھے نیچے آ جائے پلر کے ساتھ ہی رہے من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا سر اس سائڈ پہ تھوڑا سا بھائی ادھر جگہ دو یار دور ہو جائے نا پلر کے ساتھ دور ہو جائے شريك له اس کو بولو آگے میں آگے ہوتی ونشهد ہوں چیخ رہے ان سيدنا ونبينا وحبيبنا
ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت علی خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دربار عالیہ حضرت کی مٹھا شریف اور صاحبزادگان دونوں جلوہ گر ہیں، یہ عرس مبارک بھی ہے اور محفل میلاد بھی ہے۔ تو امام بوصیری نے جو نبی علیہ السلام کی تشریف آوری پر جن چیزوں کا ظہور ہوا کہ 100 سال آگ جل رہی تھی ایران میں، جب حضور کی جلوہ گری ہوئی تو آگ بجھ گئی، تو آگ کے پجاریوں نے کہا کہ تجھے کیا ہوا؟ تو آگ نے کہا کہ آج رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں۔ دریا اپنے رستے بھول گئے، جن بھی چیخ اٹھے، شیطان بھی، ان کو آسمان سے آگ پڑنا شروع ہو گئی۔ تو پہلے میں وہ پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت بریلوی نے۔ تو آپ نے جتنی دیر بیٹھنا ہے یہ کہنا کہ تو چپ ہو جا۔ پتہ ہے حضور نے کی فرمایا؟ میں جو آدمی اپنے ساتھی کو کہتا ہے نا کہ تم چپ ہو جاؤ، حضور فرماتے ہیں اس نے بھی لغو بات کی ہے۔ اپنے عذاب کو سمجھو، ہم نے دین تک پر لانا۔ تو یہ نہیں ہے کہ بھئی خطبہ پڑھتے ہوئے آپ کا شعور ہی ختم ہو، بس کرو، بڑی ہوگی۔ اب بات سنیں جتنی دیر آپ نے سنی ہے، نہیں توجہ تو ہم سلام پڑھ دیں گے اور اس مبارک ہے دعا مانگ دیں گے، بزرگوں کی توجہات حاصل کریں گے۔ یہ رسم و رواج، یہ چھوڑو یہ ساری باتوں۔ کوئی بندہ آ رہا ہے تو اس کو راستہ دے دو آرام سے، بات ختم ہو جائے۔ اس کے اوپر گرنا، اس کو جنا وہ نہیں، میں ہاتھ لانا ہے، کام کرو جو کام کرنے والے ہیں۔ ابان مولدہ عن طیب عنصرہ یاتی ومبتدأ منہ ومختتم یوم تفرس فیہ الفرس انہم قد انذروا بحلول البؤس والنکم وبات ایوان کسریٰ وہو منصدع شمل اصحاب کسریٰ غیر ملتئم۔ حضور آ گئے، اب سپر پاوروں کے جو ہے نا وہ محل ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ سپر پاوروں کے نیچے لگ کر مسلمانوں نے زندگی گزارنی ہے۔ وبات ایوان کسریٰ وہو منصدع شمل اصحاب کسریٰ غیر ملتئم والنار خامدۃ الانفاس من اسف علیہ والنار ساحل عین من صدم
اب مورتیوں کے اوپر جا کر حضور آ گئے، دودھ نہیں ڈالنا، اور مندروں کے اندر جا کر گھنٹے نہیں کھڑکانے، اور مندروں کے اندر جا کر یہ نہیں کہنا کہ بھگوان اور رب ایک ہی ہے۔ اب حضور آ گئے، اب بات ہو گئی ختم، اب بات صرف رسول اللہ کی ہوگی اور حضور کے دین کی ہوگی۔ والنار خامدۃ الانفاس من اسف علیہ والنار سائل عین من صدمی وساساوتان غاغت بحیرتها ورد واردها بالغیظ حین زمی۔ جب حضور آئے تو امام بصیری فرماتے ہیں اس وقت دنیا کے حالات کیا بن گئے؟ کأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من درمی۔ فرمایا آگ میں پانی کے اثار پیدا ہو گئے اور پانی میں آگ کے اثار پیدا۔ والجن تاتف والانوار ساطعۃ والحق يظهر من معنى ومن كلمه عموا وسموا فإعلان البشائر لم تسمع وباركة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام كائنهم بأن دينهم المعوج لم يقم۔ جن بھی پکار اٹھے، سارے انہوں نے کاہن، انہوں نے جتنے بھی جادوگر سارے پکار اٹھے، انہوں نے کہ اب رسول اللہ آ گئے ہیں، اب یہ تمہارے ٹیڑے مذہب اور دین ختم ہو جائے گا۔ اب حضور آ گئے، بات ختم ہو گئی، ہر طرف حضور کی بات کرو۔ کوئی یہ جو آپ کہتے ہیں نا لعنت، اس پر لعنت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف لبیک کا آپ نعرہ لگاتے رہے۔ تاجدار ختم نبوت، اس سے بڑا ایٹم بم کیا ہے؟ اور آپ ہنسنے کیوں ہیں؟ کس بات پر آپ ہنستے ہیں کہ ہمارے بچے شہید ہو گئے؟ آپ اس لیے ہنستے ہیں؟ ہنسنے والی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اس لیے ہنستے ہیں کہ 12,000 شیل انہوں نے پھینکے، آپ اس لیے ہنستے ہیں کہ ٹرمپ نے ہمیں دھمکی دی ہوئی ہے، آپ اس لیے ہنستے ہیں کہ جناب برما کی بچیوں کے کباب بنا کے کھائے گئے، آپ اس لیے ہنستے ہیں کہ خالد بن ولید کے مزار کو بم مارے گئے، آپ اس لیے ہنستے ہیں کہ حضرت زینب کا مزار گرا دیا گیا، آپ اس لیے ہنستے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کا مزار گرا دیا گیا، آپ اس لیے ہنستے ہیں کہ حضرت اویس کرنی کا مزار گرا دیا گیا، حضرت عمار بن یاسر کا مزار گرا دیا، آپ اس لیے ہنستے ہیں۔ ہنسنے کا مجھے وجہ بتائیں، آپ کیوں ہنستے ہیں؟ آپ کسی میلے پر آئے ہیں، ایک ولی کامل کے عرس پر آئے، جہاں کچھ لینے آئے ہیں، اور ان کی توجہات اور اس کے موقع پر پوری ہوتی ہیں۔ ہاں، آپ اپنے ادھر توجہ رکھیں، کوئی دین کی بات سمجھے اور جا کر دین پر عمل کرے۔ عن اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیس العبد عبد تخیل واختال ونسی الکبیر المتعال بیس العبد عبد تجبر واعتدى ونسی الجبار العالی بیس العبد عبد صحاب لها ونسی المقابر والبلا بیس العبد عبد عطا وطغى ونسی المبتدا والمنتهى بیس العبد عبد یختل الدنیا بالدین بیس العبد عبد یختل الدین بالشبہات بیس العبد عبد طمع یقودہ بیس العبد عبد ہوا یدلہ بیس العبد عبد رغبا یذلہ۔ میرے آقا نے فرمایا بدترین ہے وہ انسان بیس العبد عبد تخیل واختال ونسی الکبیر المتعال، فرمایا بدترین ہے وہ انسان جس کو اللہ نے کوئی عہدہ دیا ہو، پھر وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دے اور اس بلند و بالا رب کو بھول جائے۔ اور میرے آقا نے فرمایا بیس العبد عبد تجبر واعتدى، بدترین ہے وہ انسان جس کو کوئی اقتدار ملے، کوئی عہدہ ملے، رب اس کو دولت دے، پھر لوگوں پر وہ جبر و ظلم شروع کر دے اور اس جبار اعلیٰ کو بھول جائے۔ فرمایا بیس العبد عبد صحاب لها، فرمایا بدترین ہے وہ آدمی جو رب کو بھول جائے اور دنیا میں لہو و لعب میں مبتلا ہو جائے اور قبرستان بھی بھول جائے اور اپنا گل سڑ جانا بھی بھول جائے۔ یہ میرے آقا نے بات فرمائی، فرمایا بیس العبد عبد عطا وطغى، بدترین ہے وہ انسان جو سرکشی پر اتر آئے اور جناب ظلم و جبر پر اتر آئے اور جناب حد سے آگے بڑھنا شروع کر دے اور اپنی ابتدا بھی بھول جائے اور اپنی انتہا بھی بھول جائے۔ ابتدا کیا ہے؟ گندا قطرہ، اور انتہا کیا ہے؟ مٹی کے اندر گل جائے۔ حضور نے فرمایا بدترین ہے وہ انسان، اور بیس العبد عبد یختل الدنیا بالدین، حضور فرماتے ہیں بدترین ہے وہ انسان جس نے دین کے لبادے میں دنیا کو دھوکہ دیا۔ اس واسطے آپ اپنے آپ کو بدلو، بس اتہائے جناب روٹی کھادی لنگر کھادا اب بہت ہو گئی ہے، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے پرچیاں دی
اور وہ اسمبلی کے اندر جا کر حضور کا حق بھول گئے. اس حق کو اتنا بھولے کہ حضور کی ختم نبوت پر حملہ کر دیا. آپ کچھ سمجھداری کا کام لیں, کوئی حالات کا جائزہ لیں. ٹرمپ نے ایسے دھمکی نہیں دی ہے. رات کو فلمیں دیکھنے والے صبح ٹرمپ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. جنہوں نے رات کو قرآن پڑھا صبح ٹرمپ کی فوج کا وہی مقابلہ کر دیا. حالات بڑے عجیب و غریب بنتے جا رہے ہیں. ایک پاکستان ہی تو بچا ہے, اور اگر ادھر بھی ٹرمپ آ گئے تو ہمارے تو بھاگنے کی بھی جگہ نہیں ہے. ہاں, ہمارے تو بھاگنے کی بھی جگہ نہیں ہے. اب جنرل صاحب پھر ہی تڑی اس کو لگا سکتے ہیں نا کہ قوم جنرل صاحب کے ساتھ کھڑی ہو. آپ حضرات اپنے گھروں سے اندر کیبلیں اتار دے, اپنے گھروں کو قرآن کا رواج میں اللہ رسول کا ذکر کرے تو ہاں تو پھر ہی بات ہوگی نا. رات کو کیبلیں دیکھ لی, صبح 11 بجے اٹھنے والے کو کیا پتا کہ ٹرمپ ہمارے بارے میں کیا تیاریاں کر رہے ہیں. اور آپ یاد رکھیں ادھر ہندوستان ہے اور ادھر افغانستان ہے اور ادھر ایران ہے. آپ کو سرحد پر لوگوں نے گولیاں مار دینی کو بھاگا یہاں سے. آپ کے بھاگنے کی جگہ نہیں ہے. شامی تو بھاگ گئے, عراقی بھاگ گئے, افغانستان والے بھاگ گئے, برما والے بنگلہ دیش آ گئے, یمن والے مصر چلے گئے, مصر والے دائیں بائیں نس گئے. تو ہڈے نسل کی جگہ کوئی نہیں. اپنے آپ کو آج بدلو, آج موقع ہے. نوجوان اپنی جوانیاں دین کے لیے وقف کرے, بوڑھے اب توبہ کرے. اب تو شام ہونے چلی ہے, سفید داڑھی ہو گئی. اب کیا آپ کا مزید ابھی پوترے دے بیاہ تو بڑے ویک لے, دوترے دے بیاہ بھی لیا. حضور نے جو پوچھ لیا کہ بوڑھے تو جانتا ہے میرے چچا کے لوگوں نے جگر اور کلیجے نکلوائے دین کی خاطر, تو کیا کرتا رہا؟ تو کیا کہے گا کہ میں زمینیں خرید رہا ہوں, میں پترے دے بیاہ کرتا رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا جو لوگا میں نے دین کی خاطر ایسے پتھر مارے تو قبر جا کے کی کرے گا؟ میں دین کا کی کر گیا. جتنے 4 بڑھے جوان بہ جانے جو دین کے خلاف گفتگو شروع کر دیں اور چھٹو جی دین کے جانا ہے, تو ٹھیکیدار ہے دین جان کا, تیرا کام ہے تو محنت کر. صحابہ کے پاس 8 تلواریں تھی, کسی نے بھی نہیں کہا یا رسول اللہ 8 تلواروں سے 1000 بندے سے لڑا جا سکتا ہے. عرض کی تھی حکم کر دو, حضور گھوڑے سمندر بھی سٹتے ہیں. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. بس اتنی بات ہے. ہم یہاں اس لیے آئے اور کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی مقصد نہیں. نہ ہم نے کسی کو گالیاں دینی ہے, نہ کسی پر لعنت بھیجنی ہے. اس نعرے سے بڑی بات کوئی نہیں. ہر طرف لبیک کا نعرہ جب ہو جائے گا تو حضور کا دین انشاءاللہ تخت پر آ جائے گا. اب گلی گلی میں یہ لوگ کہتے ہیں یہ سیاسی نعرہ ہے, انہوں کا شکر نہیں کرتے حضور کا نام لے. چلو جس بہانے نام تو لے, حضور کا ہی لے رہے ہیں. نام تو رسول اللہ کا ہی ہے نا. کم از کم اتنا تو آپ یہ بزرگوں کی توجہ آتا ہے کہ آپ نے پہلی بار اتنا زور لگا دیا, مجھے دوبارہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس یہ ان کا تصرف ہے. آپ جن کے عرس مبارک پر آئے بیٹھے ہیں, آپ دونوں صاحبزادگان کے چہرے بھی دیکھ رہے ہیں, اور میری یہی خواہش تھی کہ دونوں آپ ایسے یہاں اپنے بزرگوں کا جو ہے وہ مشن آگے جاری رکھیں انشاءاللہ. یا تعصب قیامت ان کی نسلوں کے ذریعے بھی یہ مشن جاری رہے گا, اور یہاں سے قرآن و حدیث اور رسول اللہ کے دین کی باتیں ہوگی, حضور کی عزت کی بات ہوگی, حضور کی ختم نبوت کی بات ہوگی. انشاءاللہ یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. اگلی بات, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا اتخذ الفیء دبلا والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین واعطى الرجل امرأته وعق امه وادنى صديقه واقصى اباه
وظهرت الاسواق في المساجد وسادت القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم ارذلهم مكرم الرجل مخافة شره وظهرت الكائنات والمعازف وشربت الخمور ولان آخر هذه الأمة أولها فارتكبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسحا وقذفا وآيات تتابعوا كنظام قطع سلك فتتابع. میرے آقا نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا جب اذا اتخذ الفیء دولا، کہ جب لوگ قومی خزانے کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھ کے کھا جائیں گے اور لوگ لوگوں کی امانتیں رگڑ لے کھا جائیں گے، لوگ زکوٰۃ کو چٹی سمجھیں گے اور دین پڑھا جائے گا لیکن مقصد دین نہیں ہوگا، مقصد ذاتی شہرت ہوگی. لوگ مجھے خطیب پاکستان پہ کہیں میری تقریر لگی کہ نہیں لگی، تقریر لگانے کے لیے نہیں ہوتی، تقریر تو ہوتی ہے تبلیغ کے لیے. ہاں جی، تقریر میری لگی کہ نہیں، پھر جناب اتنے پٹا دے ہاتھ مارے، پھر کیا تم ہی کہو گے جناب، تم ہی کہے بھائی بات ایسی کرو، لوگ خود سبحان اللہ کہنا شروع کر دیں. حضور یا اس کا یہ معنی ہے وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اس کا یہ معنی ہے کہ لوگ دین پڑھیں گے لیکن مقصد دین نہیں ہوگا. اور میرے آقا نے فرمایا ایک وقت آئے گا مساجد و معامرۃ وہی خراب من الہدا، میرے آقا نے فرمایا ایک وقت آئے گا مسجدیں بھریاں ہوں گی، ہدایت تو خالی ہوں گی. کی مطلب ہوئے گا؟ او مولانا آج تسی لبیک کا نعرہ لا دیتا ہے تو سیاسی نعرہ، 10,000 مجمع وچ یہ رسول اللہ دا نعرہ نہیں لگنا تو پھر اور کدھر لگنا ہے نعرہ؟ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، نعرہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، نعرہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت توجہ بھائی توجہ، تسی اتنے آئے ہو ہدایت لین. جڑا بندہ اپنے مشائخ ہوتے اعتراض کرتے ہوئے او جی پیر صاحب کی سیاسی گفتگو کر رہے سن، اس کمی نے اپنی پیری مریدی کا مطلب ہی نہیں سمجھا. ہاں جی، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرے مشائخ جڑا فیصلہ کر رہے ہیں وہ میرے نال زیادہ تسی انہاں نوں جانتے ہو تو تسی انہاں کول آئے ہو نہیں کہ تسی انہاں نوں سبق دینے تے پھر لین کے آئے ہو. ہمیں بھی کئی لوگ کہتے ہیں جی تسی کہڑے پاسے چل پئے ہو، میں آکھا جی اسی اسے پاسے چلے ہیں جس پاسے رسول اللہ دا حکم ہے، اور کدھر چلے. مارتے بندہ انجی بھی جانا. جی فیض آباد ساڑھے نوجوان شہید ہو گئے. میں جنڈ تقریر کرنا گیا تے حافظ عدیل دا والد میرے سامنے بیٹھیا، وہ میری ہر گل تے ہنسی جاوے تے نعرے لائی جاوے جڑا شہید ہویا فیض. میں کہا تینوں کی ہویا بابا؟ وہ کہنے لگا کی پوچھتے ہو جی، محلے چ بھی سلام کو نہیں سی لینا تے دنیا دے بندے آ کے میرے ہاتھ چوم دیں. حافظ ایسی پنڈی بھٹیاں گئے ابو سفیان دے گھر، جب مجمع چلا گیا تو دی والدہ بعد چاہی یعنی ہاتھ جوڑ کے میں نے کہنے لگی، میں کہا پتہ نہیں میں نے کی کہنے لگی، اتنے کھڑ کے کہنے لگی این کر کے، میں کہا پتہ نہیں مایوری کی کہنے لگی. وہ کہنے لگی ایک پتر تو میں دے چکی ہیں، میرے 2 اور بھی ہیں، دور واسطے لوڑ پئی تو میں وہ بھی بھیج دیا. علماء محنت کر کے اپنے بچے نو پڑھاؤ، جڑے استاد ہو تسی محنت کر کے دین پڑھاؤ، حافظ محنت کر کے بچے کو حفظ کراؤ. حضور نے فرمایا ایک وقت ہے، یا اس کا معنی یہ ہے کہ لوگ دین کو چھوڑ دیں گے، سویرے سارے اٹھ کے سکول والے نماز پڑھیں گے. حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ دین کو چھوڑ کر دوسری تعلیمیں حاصل کریں گے. دوسرا اس کا معنی یہ ہے وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اس وقت لوگ علم پڑھیں گے لیکن دین نہیں پڑھا جائے گا. کالج کھل جائیں گے، یونیورسٹیاں کھل جائیں گی، اور دار ارقم کے نام، دار ارقم میں تو قرآن و حدیث پڑھایا گیا، دار ارقم کے نام پر یورپ کا سلیبس پڑھایا جائے گا. ہاں جی، یہ ساری باتیں ہوگی. حضور نے فرمایا دین نہیں ہوگا. سویرے کالجوں میں لوگ یونیورسٹی بھجے جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟
ایک کہندے بڑا بڑا وکیل ہے اعتزاز حسن 50 لاکھ 60 لاکھ دی فیس ہے سپریم کورٹ دی تے انہوں کلو واللہ بھی پوری نہ آئی کہنا کلو واللہ احد لم یلد کفوا احد ہنسنے والی بات نہیں مولانا یہ رونے والی بات ہے کہ جو وزیر قانون جس کو کلو واللہ نہیں آتی باقی قرآن کا تو اللہ ہی حافظ ہے باقی دین کا تو اللہ ہی حافظ ہے نا اس کا جس کو کلو واللہ تو یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم پڑھا دیتے ہیں جس کو کلو واللہ بھی نہ آئی وہ آپ کا وزیر قانون بنے گا تو اس کو کیا پتہ ہے ختم نبوت کیا ہوتا ہے اس کو کیا پتہ ہے ممتاز قادری نے کون سا کام کیا ہے اس کو کیا پتہ ہے کہ چاروں طرف اذان دینے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے اس کو کیا پتہ ہے کہ اوپر سپیکروں کے اندر امام علی مقام کا ذکر کیا جائے تو گھروں میں عورتیں سن کر اپنے بچوں کو حسین کے نقش قدم پر چلاتی ہیں ان کو کیا پتہ ہے پیج پر لکھ دیا گیا ہے کہ یہ محفل ننکانہ صاحب بچے کی سے لائیو ہو رہی ہے پوسٹ بنی ہوئی آپ لوگ پہلے پوسٹ بھی دیکھ لیجئے جزاک اللہ یہ لائیو محفل ننکانہ صاحب بچے کی سے براہ راست جو حضور کے دین کے وارث ہیں جو یہ علماء یہ کتنا مشکل دین پڑا ہے اور رسول اللہ قیامت والے دن ان کو بلا کر کتنے انعامات دیں گے کہ تم نے میرے دین کی خاطر کتنے کتنے دکھ اٹھائے آج جو عالم دکھ نہیں نہ اٹھاتا قیامت والے دن حضور نے اس کو کوئی نہیں بلانا آج جنہیں دکھ اٹھائے لوگوں نے گلاں سنیاں مقتدیاں نے گلاں سنیاں حالات میں علماء نال گل کرن لگا تواڈے میرے تے کدی بھی وقت نہیں آیا حضور نے خود فرمایا میرے ہوتے تے بلال ہوتے ایک مہینہ ایسا گزریا 30 دن حضور فرماتے ہیں میرے تے بلال کو کوئی شے کوئی نہیں سی کھان دی کوئی مولوی میں اٹھ کے کبھی ہوتے ایک دن بھی ایسا گزرے گلاں کر دو یار اس وقت میں دین رکھی تک ہاں جی مالی والے بلال طعام یاکل حضور کبھی دن اللہ شے یواری ہے میں تو بلال ہے حضور نے فرمایا میرے اور بلال کو ایسی شے کوئی نہیں سی کہ کوئی بندہ اس شے کو کھا سکے ایک مہینہ حضور فرماتے ہیں 3:30 بجے گزرے کہ دسو یار یہ مولوی ایسی ہر قسم کی نعمتیں دیتی جان تسی مسیتی مسئلے تے نہیں بہندے تسی لوگوں نے تبلیغ نہیں کردے اس قوم دی تربیت تساں کیوں نہ کیتی کہ اے پرچی کہندے اسی دینی تے او دینی بدماشاں نو تے پیچھے مولوی دی نماز پڑھنی ہے تہاڈا کام سی تربیت کرنی کہ چلیا جڑا مصلی تے تیرا امام ہے اے اسمبلی جا کے ختم نبوت دا پیرا دے سکدا اور صاحب یہ پگڑی بدھی ہوئے موڑے دھوتی رکھی ہوئے اسمبلی جان اسمبلی تے ہلنا ہے انہاں کہو اے فقیر کوڑ آ گیا جڑے درگاہ چلا سکتے نو اسمبلی چلانا کیڑا کام ہے سبحان اللہ اوتھے خالی ڈیسک کھڑکاندے نے ڈیسک نہیں کھڑکان گے بلکہ دسن گے انسان دے پتر بنو حضور کا دین یہ ہے میرے آقا نے ملک ایسے چلایا حضرت صدیق اکبر ملک ایسے چلایا حضرت عمر ان چلایا عثمان غنی ان چلایا حیدر کرار ان چلایا امام حسن ان چلایا امیر معاویہ ان چلایا اور عمر بن عبدالعزیز ان چلایا اورنگزیب عالمگیر ان چلایا صلاح الدین ایوبی ان چلایا نور الدین زنگی ان چلایا اور جناب شہاب الدین محمد غوری ان حکومت کی تھی التمش ان کی تھی علاء الدین خلجی ان کی تھی شیر شاہ سوری ان کی تھی سلطان اورنگزیب عالمگیر ان کی تھی بہادر شاہ ظفر ان کی تھی یہ لوگ جاگے نمونے پیش کریں گے کہ یار نہیں ہے قوم دا بجٹ نہ کھاؤ ساڑھی تنخواہ تے کوئی نہیں ہے نظامی اتنی لوٹ اسی تے اپنی گھڑی تے آیا تو بچے کی تو چل کے 3000 دا پیٹرول لگیا تے ₹1,00,000 میرا کیڑکے میں بڑھدا اے میں نے تسی 3000 دیو تے باقی جناب تسی 97,000 غریب قوم میں تقسیم کرو سبحان اللہ میں اس دین دی گل کرنا میں تھوڑے سامنے ایویں نہیں گلا کرتا ہے دین واقعی آئے گا تو گل پڑے گی نہ کچھ نہ ہونا یہ گنڈے گنڈے ہی رہنے جی تو جیڑا بندہ کہنا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے وہ ایک پرچی حضور کے دین کو نہیں دے سکتا وہ کیوں جھوٹ بولتا ہے پرچی کے لیے جا کر گھر تبصرے کرتا ہے کہ ہمارے پیروں نے وہ آج سیاست کی بات کی ہے اس کو تو حق ہی نہیں بنتا جب تو یہاں نعرے لگا رہا ہے غلامی اور رسول میں موت بھی قبول ہے موت تو بہت آگے کی بات ہے وہ تو حافظ عدیل نمبر لے گیا وہ تو حافظ عاشر نمبر لے گیا وہ تو ابو سفیان لے گیا وہ تو جہاں زیب لے گیا ہاں جی وہ تو جناب کیا نام محمد نواز لے گیا وہ تو شیر علی نمبر لے گیا وہ تو لے گئے جنہوں نے موت لینی تھی اب تیرے ذمہ پرچی ہے تو گھر بیٹھ کے تب پرچی پر تبصرے کرتا ہے بلکہ تو گھر جا کر کہے کہ بس آئی بس آج میں اپنے پیروں دے دربار کو ہی سنایا کہ اب پرچی ختم نبوت کے لیے ہے اب پرچی ناموس رسالت کے لیے ہے اب پرچی محمد عربی کے دین کے لیے ہے چورایا پہ گلیاں محلے کھڑے ہو جاؤ
جویں او گجرا والے دے گنڈے دا ہویا اس طرح سارے گنڈے جو تو ہلکے وچ آن انہاں کہا واپس چلا جا، اب نالی پر پرچی نہیں ملے گی، اب سڑک پر پرچی نہیں ملے گی، اب کھمبے گرانے سے پرچی نہیں ملے گی، اب بچے کی نوکری پر تجھے پرچی نہیں ملے گی، اب پرچی صرف رہ گئی تو محمد عربی کے دین صلی اللہ علیہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، انہوں نے پتہ لگے نا حضور دے حق تے کیویں ڈاکا ماریا، چلو اپنا سینہ پھاڑو، ہاتھ تے ویسے ہی ایک دن غسل دینے والے مرن تو بعد ہاتھ چڑھ جائے گا، کدی چک کے انج رکھ دے گا، کدی چک کے انج رکھ دے گا، آج حضور واسطے چکو، قبر جو لوگ انج رکھ جانے، آج چکن دا ویلا ہے رسول اللہ واسطے، آج حضور واسطے ہاتھ پورے پورے چکو تاکہ تو آڑے ہاتھ ڈھایا پون تے اس نے پھر حضور دی وجہ تو پھر کھڑے ہو جاتے، آج ہاتھ چکو، آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج حضور نہ تسی وفا کرو، آج حضور کے دین واسطے تسی پگھلو۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن جب میری امت کا مسئلہ بڑھ جائے گا، اللہ صفت انتقام نال جلوہ گر ہوئے گا، تو حضور فرماتے ہیں اس دن میں رب کے سامنے رو پاؤں گا، گناہ تسی تے میں کیتے، کرتوت تسی تے میں کیتے، قیامت والے دن حضور رو پڑیں گے تمہاری میری وجہ یہ دن ماں بھی ویکھ کے نس پاوے گی پترا میں، یار یاراں نوں ویکھ کے نس پین گے، پیو بھی ویکھ کے نس پاوے گا۔ اج تسی حضور دے دین واسطے نہ روئے تے میرے آقا فرمان گے وہ سوکھے ویڑے تے تو نہ رویا، اج تو اوکھے ویڑے میرے کول آ گیا، میرا دین گلیاں بازاراں وچ لوکاں مذاق اڑائی، تو کتے سی اس وقت؟ تو بھی نال شریک ہوندا رہیا؟ نہ اج موقع ہے حضور دے دین دی گل کرو، جنوں بھائی جمائی آئی وہ جمائی باہر جا کے لوے، ایتھے جمائی کسی نہیں لے۔ توجہ بھائی توجہ، جنوں جمائی آئی کا مطلب ہے وہ تے شیطان حاوی ہو گیا، جہاں میں گلا کر رہا تو پتھر بھی پھٹ جانے، یہ مطلب ہے تھوڑی توجہ کوئی نہیں میرے وال، تو خدا دا خوف کرو۔ ہاں یہ مطلب اسی طرح ہی آئے جی آئے تو انجی اٹھ کے چلے گئے، اپنے سینے کھولو حضور دا دین سنن واسطے، اینج نہیں آنا دین۔ صاحب اللہ 21 سال لگے مکہ فتح ہونے لگے، حضور ظاہری ہے رات جلوہ گر، یہ مت سمجھنا کہ بچے کی شریف ایک میری تقریر تو بعد سویرے لوگ ووٹ دے دینے، نا اینج نہیں ہونا ہے، تو محنت کرنی پڑنی۔ آج بندہ کہے گا نہیں میں حضور دا دین لے آنا ہے، نہیں میں لے آنا ہے، میں لے آنا ہے، ہاں دین واسطے جناب خود محنت کرے، اپنے حلقے بندے تیار کرے، ہاں ووٹر تیار کرے، سپورٹر تیار کرے، اور جڑے جناب الیکشن والے دن انہیں بہنا ہے وہ بندے تیار کرو کیمپاں وچ، ہاں وہ جناب بندے تیار کرو کہ جو تو ایسے ڈیوٹی دینی تو ایسے پھر دین آنا ہے۔ 21 سال لگے مکہ فتح ہونے لگے، تسی کی سمجھ رہے ہو 70 سال کا کند جلدی ساڑھے کو دھوتے جانا ہے، اسی وہ کند دھونی تو گئے سی، اگلے سامنے گولیاں مار دیتی ہیں، اسی اتنے گالاں کٹ رہے سی کسی، اسی تو تھے ہی کہہ رہے سی تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، اسی تھے ہی کہہ رہے سی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ پتہ ہے نا بزرگ خالی سینے تے لکھتے سن دل تے دل بھی پھڑک پاندا سی، لا الہ الا اللہ دی اتنی ضرب لاؤ تاکہ مودی اور مودی دے یار اور ٹرمپ اور اتھے بھی لبرل ڈھے پون۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اج تمبو نہیں ہلیا، تمبو ہلے گا تو پھر لا الہ الا اللہ دی ضرب ہونی۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ہن تھوڑا جہا ہلیا، اور ہنسنے والی بات، ہنسنے کی بات نہیں ہے، میں آپ تو زندہ صحیح بات ہے، مجھے تو بہت پریشانی رہتی ہے، رات میں اٹھ کے روتا ہوں، کیا بنے گا کیا بنے گا۔ برما دیا بچیاں ایک باری چیخی ہونی آنا، محمد بن قاسم نہیں آنا، جب انہوں نے گردنہ کپ رہے سن تو ایک باری تو ویکھے ہونا محمود غزنوی دے گھوڑے کتنے رہ گئے، صلاح الدین ایوبی دی تلوار پھٹی ہو گئی،
ہاں جی میں بچیاں برما نہیں جی میں اخبار دیا تصویریں صرف ویکھیاں ہاں جی میں باقی ویکھ نہیں سکتا میں ویکھاں تو ہو سکتا میرا جگر پھٹ جائے جو لوگ کہنے اتنے ظلم ہویا میں تو اخبار سے جڑی کوئی چند آئی میں وہی ویکھی یہ تو ایک بندے اندر مر جانا نا مڑ مڑ تصویریں ویکھنا وہ روٹین بن جاتی اسلام کے اندر تصویر کی حرمت کی یہ بھی وجہ ہے کہ تصویر ویکھ ویکھ کے بندے کا دل بھی تصویر ہی ہو جاتا وہ درد مک جانا ہاں یہ پکی گل ہے ایک عورت چیخی کہ محمد بن قاسم فوج لے کے آیا اتنے ہزاروں بچیاں ذبح ہو گئی ہیں برما میں کوئی دریا میں رک گئی ہیں کئی جناب کباب بنا کے کھا دے ہاں جی کسی پورے عالم اسلام میں جو چیخ کسی نہیں ماری کہ یار وہ ایک باری تو نہ کیا ہونا ایٹم بم والے برات کدھر گئے انہوں نے کی دسی ایٹم بم والے برات خود فیض آباد گولیاں کھا کے آ گئے ہاں یہ جڑے حضور کی عزت کڑیوں پیرا نہ دے سکے انہوں نے کی پتا برمے دی دھیاں دی کی عزت جڑا اپنے نبی دی عزت نہ پہچان سکے ہاں اے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کھڑے ہو اسی ایک مشن دیتا ہے اٹھیا ہاں ایسی کوئی رسم نہیں اٹھے اے فقیرہ اے تے ساری دنیا نے پیرے تے انہاں نوں کیڑی لوڑ ہے نہ کما دی انہاں اس ویلے سمجھی ہے گل جدوں تک پوری عالم اسلام دی تک تواڈے والے اس ویلے شام دے مسلمان بھی چیخ رہے ہیں کہندے او دیواروں تے لکھ رہے ہیں دوبارہ عمر نہیں آنا چیخ دیاں بچیاں تو انہیں واسطے اٹھو بس بڑی ہو گئی تسی ہن اٹھ کے کام کرنا ہے دین دا اے نا بھولے یار آخری گل تے حضور دی عزت دی سی نا یہ تے بھی حملہ کر دیتا اسی اوتھے جا کے فیض آباد اتنا ہی کیا اور ڈاکو نوں باہر کڈو جس ڈاکو کیوں نہیں پولیس نہیں پکڑن جاندی ڈاکو اسی ڈاکو پکڑن گئے سب تو بڑا دنیا دا کوئی ڈاکو ہے جنہیں حضور دی عزت تے حملہ کیتا مال ڈاکا یہ بھی ایک ڈاکا ہے چوری یہ بھی ایک ڈاکا سب تو بڑا ڈاکا تھے ختم نبوت ہوتے سی نا جس ڈاکو نو مارن واسطے صحابہ بڈھے بھی چلے گئے جنگ یمامہ جوان بھی چلے گئے بدری بھی چلے گئے اشرا مبشرہ بھی چلے گئے صدیق اکبر بنایا ہوا قانون بھی توڑیا فرمایا اتنا بڑا ڈاکا مسلمہ ماریا اور بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے ہاتھ ایک ہوئے یا دو ہوئے ٹانگ ایک ہوئے یا دو ہوئے آنکھ ایک ہوئے یا دو میں نہ ہوئے سارے یمامہ پہنچو میں اس کا وہ ڈاکا پیا جہدے واسطے 1200 صحابہ شہید ہو گئے حضرت جی بڑے سستے چھوٹے ہیں ساڑھے تے رب نے کرم کیتا 1200 صحابہ یمامہ شہید ہو گئے اسی تے 8 دے کے تے بڑے سستے چھوٹے ہیں ہاں جی کچھ بھی نہیں ہے واللہ اسی سارے بھی اٹھ جاتے نا کہ ساڑی کوئی حیثیت کوئی نہیں سی لیکن رب نے اپنے حبیب کے صدقے کرم کیتا ہے مسکین لوگ انہاں دا اور کوئی مقصد نہیں انہاں نوں 8 نال انہاں نے کام بڑھا دو یہ چلے جان لبیک دا نعرہ الاندے آئے تے پھر اسے کنٹینر ہوتے میں لاہوروں گیا تے اسے کنٹینر تے میں ستیا پنڈیوں لے کے تے دینے تک سویر دی نماز اتھے پڑھی تے پھر میں اٹھ کھڑا ہویا اتھی رضائی پاک تے ہاں جی اتھی پھر میں کرسی تے بیٹھ کے لبیک کہنا پھر لاہور لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک
لبيك يا رسول الله لبيك 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک. حالانکہ سردی بڑی سی تو میں گڈی ہیٹر والی گڈی نہیں بیٹھا میں اتھی میں کہ اتنے بچھاؤ تو میں اتنے رضائی کر کے ستا رہا. اے سارے بچے جڑے ٹھنڈی ہوا تے اس کنٹینر تے بیٹھے رہے پنڈیوں چل کے لاہور آئے. یہ کوئی معمولی بات نہیں جڑے گلا کرنے نا ایک دن اتنے جا کے کوئی بیٹھے. میں وہ ٹریلے دے ٹائروں نال ستا رہا 4-5 دن. احمد آباد لگیا چاروں طرف ہوا پہ جی سی مری دی. کہنے یہ کیوں گئے؟ ہم اس لیے گئے کہیں اللہ کا عذاب نہ ہو. صالح علیہ السلام کی مچھلی کی توہین ہوئی تو اللہ نے عذاب اتار دیا. تو حضور کی ختم نبوت پر جو ڈاکہ پڑا تم اس کو کیا سمجھتے تھے؟ لوگوں نے اس کو ایسے سمجھا کہ بچوں کا کھیل بنا ہوئی ہے, ذاتی کسی کا مسئلہ تھا. میں ان کو کہتا تھا, میں نے کہا بڑا ڈاڈا ہے تھے نسل کی راہ کسی بھی نہیں رہنی, وہ بہت ڈاڈا, انہیں سب کچھ اپنے حبیب واسطے بنایا. حضور کی ختم نبوت ہوتے مولانا ہوتے بیٹھو علامہ صاحب ہوتے آ جاؤ. ہاں جی توجہ. لوگ پوچھتے کیوں گئے؟ اب کہتے تھی وہ پیسے لے گئے. پیسے تو میں پیروں کو 1 کروڑ منگا تو یہ میں نے دے دیں. ہاں 1 کروڑ کٹ دیں مولانا, تھی 1 کروڑ منگ دو 50 تھی لے. یہ دینا توجہ نہیں باتیں نہ کریں. میں ان سے بات کر رہا ہوں, یہ جی جو بیٹھے ہیں دونوں صاحب, میں یہ تو میں اکلے صاحب زیادہ کافی چلے ہو جڑے 1 کروڑ لے دیں 8 لاشا چکی موڑے تے لے جڑے 1 کروڑ لے دیں 12,000 شیل کھاندے. 21 کروڑ لے دیں 21 دن بہ کے جناب اتنے ٹھنڈی ہوا کھاندے. اے ساڑے نوجوان بچے انہاں دا تاریخ دا رخ بدلیا. اس نو سارے چاندے اور زرداری دا منڈا بھی کہنے لگا مولویوں دے حلوے نو خطرہ پیا. میں کہا چلیا ساڑے حلوے تے ڈبل ہو گئے. ساڑے حلوے تے ایتھی جناب اسی پیروں نو کبھی تے ایتھوں لے کے تے جناب لاہور تک حلوہ ہی حلوہ کر دیں. بچے ساڑے حلوے نو خطرہ کوئی نہیں پیا. ساڑا حلوہ کانا رسول اللہ یحب الحلوہ والعسل. ساڑی پسند بھی حلوہ بانے اس معنی چ نہیں ہے حدیث, لیکن انس بن مالک کہتے ہیں میں 10 سال حضور دی خدمت کی تھی کہ میں حضور دی پسندیدہ چیز کی ویکھی مٹھی شاید ویکھیا. سبحان اللہ. توجہ توجہ توجہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. زندہ باد ہمارا عین کرنا ہے تاکہ مرزائی نوازہ دے جگر پھٹن کہ محمد عربی دے غلام یمامہ والے دے غلام جاگ پہ. اس مسئلے تو نمری نہیں ہو سکتی. ساری کائنات الٹ پلٹ ہو جائے, ایک لمحہ برباد ہو جائے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. عین کر کے نعرہ لگا زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد 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 زندہ باد. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. دیکھو دیکھو کون آیا؟ محمد عربی کا دین آیا. محمد عربی کا دین آسی نا جے تو آڑے دل چاہے کوڑا پانے نا نہیں اسی جناب نون نو ووٹ دینا ہے. اس کوڑے تو کوئی آواز نکلنی کوئی نہیں. اتنے 2 نمبری چلتی کوئی نہیں. جڑے 2 نمبر سن
وہ ویک کے بھی منافق رہے. آئے گل میری یاد رکھنا جڑے 2 نمبر سن تو 5 ٹائم حضور دے پیچھے نماز پڑھ کے بھی منافق رہے. 2 نمبری تے چلتی کوئی نہ نے تے 1 نمبر بندہ چلنا. ہاں بال کر کے لاڑا ہے. پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو دیکھو کون آیا. یہ مقابلے جی کوئی کہے گا گدڑ آیا وہ بھی نعرہ تے نہیں نا کیوں جی. یہ مقابلے جو کوئی لومڑ آیا تھوڑے کو کتنا اللہ نے بہترین تو نعرہ دیتا. اور دیکھو دیکھو کون آیا. کتنی عجیب بات ہے. کیڑا دین آیا؟ جس دین نے سمندر میں گھوڑے سکھا جڑا دین محمود غزنوی نے 17 باری غزنی کو چل کے سومنات کا مندر توڑن لے آندا, اس دین دی میں گل نہ کرنا. ہاں جی میں اس دین دی گل نہ کرنا. اور اے زرداری دے سارے نوں پریشانی پتہ کی پڑ گئی. پیسے شہر کی چکر چلے ہوئے کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد. کیوں جی یہ گلاں اسی حلوے واسطے 12,000 شیل کھاتے میں لاہور حلوہ نہیں سی لگتا. اور میں کہا پٹھیا جلیا سی حلوے واسطے نہیں گئے. اصل خطرہ حلوے نو نہیں, خطرہ اس چیز نو پیا جڑا پریڈ گراؤنڈ وچ کپڑا رکھ کے پیتی گئی. اصل خطرہ انہوں پیا. ساڑھے حلوے نو کیڑا خطرہ ہے؟ ساڑھے حلوے نو زیادہ تو زیادہ ہی خطرہ ہے. تو دیسی گھے نہیں ملے گا تو بلیتی پا دے گے, ڈالٹا پا دے. مہنگائی ہو گئی. کیوں جی زیادہ تو زیادہ ہی خطرہ پا گیا. مہنگائی ہوئی تو پستے بادام وچ نہیں پڑ کے سادہ حلوہ تو پاکی جانا ہے. ساڑھے حلوے نو خطرہ کوئی نہیں پیا. خطرہ پیا جاتی عمرہ دے محلات نو. اسلام آیا تو انہیں تو پوچھ لینا ہے 400 کنال دے محلے چ کیویں رہندے ہو. عمر تے جاندے جاندے درخت تے سو درخت تھلے سو جاندے سن. جناب اے بچے تھر تے کیویں مرے؟ عمر دے دور وچ تے بچے روئے تے اسلام نے عمر دی کنڈ تے بوریاں لدوا کے غریباں دے گھر آٹا پہنچوایا. ہاں جی اور 36 پیوند لگائے عمر نو کرتا پوا دیتا. تسی 60 لاکھ دا سوٹ کیویں پایا؟ اصل خطرہ اے پیا کہ اسلام آیا تے بڑا ڈاڈا ہے کہ صلاح الدین ایوبی دے گھر کفن دے پیسے بھی کوئی نہیں سن. چندہ کر کے اس شیر دا کفن بنایا گیا تے تہاڈے ایک دھی دی کمپنی 10 ارب ڈالر دی کتھوں بنی؟ اصل کر لے وے آیا آیا دین آیا 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 دین آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا آیا دین آیا آیا دین آیا مولا کائنات علی مرتضیٰ اپنے دور خلافت سکے ٹکڑے کھا دے. 36 لاکھ مربع میل دے حکمران ہومن. ملک شام جاون تے حضرت ابو درداء میں ملک شام گیا نا جدو حضرت ابو درداء صحابی دی مزار تے میں حاضر ہویا. زور دی نماز میں اوتے پڑھی. میں وہ قلعہ ویکھیا نا حضرت جی, وہ قلعہ ویکھیا تے قلعے دی دیوار اتنی بڑی سی. میں وہ دی دیوار دے اندر حضرت ابو درداء دا مزار سی, پورا قبرستان بھی سی تے مسجد بھی سی. اس دیوار وچ پہلے تو میں باہر کھڑا ہوتے ویکھدا رہیا. میں کہا حضرت خالد کیڑے پاس داخل ہوئے, حضرت ابو عبیدہ کیڑے پاس داخل ہوئے, حضرت کاکا کیڑے پاس آئے ہونے, حضرت معاذ بن جبل کتوں کمانڈ لا کے قلعے تے چڑھے ہونے. میں پہلے قلعے نوں ویکھدا رہیا, پھر صحابہ دی عظمت نوں سلام کیتا. اور میں کہا جی اسی تے اپنی مسیتاں نہ سنبھال سکے تساں ایڈے قلعے بھی فتح کر چھوڑ. اسی میں کہا 20 قسم دے کھانے کھادے تساں تے راج کی کھجوراں بھی نہ کھادیاں. اے کیجے چھال مار کے تو چڑھ گئے. پھر میں اقبال کو پوچھا, میں کہا اقبال اور عبداللہ بن عمر کہنے خیبر کے فتح ہونے تک تھا 20 سال صحابہ راج کے روٹی تو بجائے کھجور بھی نہ لبھی. اور میں کہا ایک بھی انہاں فتح کیتے. مدینہ پاک تے ہریسے دی دکاناں کوئی نہیں سن, نہ پاوے دی دکاناں سن, نہ حلوہ پوڑیاں دی دکاناں سن. اور صحابہ کیڑی پاور نال ایک قلعے ڈھائے. کہنے لگا تینوں پتہ نہیں قوت سلطان و امیر از لا الہ اور ہیبت مرد فقیر از لا الہ. اس گل نہ میں اسے کافی دیر باہر قلعے دے باہر کھڑ کے نال روندا رہیا تے صحابہ دی عظمت نوں سلام کردا رہیا. اے ابو درداء شام کے قاضی سن, چیف جسٹس قاضی القضات. حضرت عمر جب فتح بیت المقدس واسطے گئے نا
تے رات نہ کول رہے قاضی القضات کو چیف جسٹس کو حضرت عمر ویکھنا چاہتے سن چیف جسٹس کے رشوت لے کے فیصلے نہیں کرتا آپ انہوں نے گھر اس واسطے جاٹ کرے سن حضرت عمر دا ایک دستور سی وزیراں دے گھر بھی جاندے سن گورنر کو کہندے سن آج میں تیرے گھر آ رہا ہوں کیوں جی اتنے کوئی مولانا بیٹھے معاذ بن جبل نو روانہ کر دے حضرت عمر تے واپسی چھپ گئے سن حضرت معاذ بن جبل جو کیڑے علاقے کا گورنر بنایا سی کہ واپس آ رہے چلو علماء تسی کیوں نہیں بیان کرتے بھائی یہ گل بیان کیتے کرو اے لوگ تو کہندے سیاست تے تسی یہ بیان کرو نا معاذ بن جبل جو واپس آئے تے حضرت عمر مدینے دے رات چھپ کے بیٹھ گئے سن تے فرمایا کوئی کرپشن کر کے تے نہیں آیا آپ نے ویکھیا تے اوہی جناب مونج دا لگام پایا خچر میں جو پھٹے ہوئے کمبل ہوتے پایا تے حضرت عمر چیختا ہے فرمایا عمر تیرے ہوندے کوئی کرپشن نہیں کر سکتا سبحان اللہ کیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح وزیر خزانہ سن حضرت عمر کے زمانے سے دو سپر پاور فتح ہوئی کیسر و کسرا آپ وزیر خزانہ سن ابو عبیدہ آپ نے ایک دن حضرت عمر کیا میں تھوڑے گھر آنا ہے ابو عبیدہ کہنے لگے میں نہیں چاہتا عمر میرے سامنے رو پاؤں میں کہا نہیں میں تھوڑا گھر دیکھنا ہے جب وہ گھر گیا نا ویکھیا کہ ایک گھڑا پیا ایک جبہ پیا ایک بکری دی کھال پئی جے بیٹھ کے نماز پڑھ دی حضرت عمر چیخ مار دیتی فرمایا جی میں تو نہیں سی کیا کہ تسی میرے گھر نہ آؤ تسا رو پینا جس عمر دے وزیر خزانہ دا اے حال ہوئے آج تسی باتیں کر رہے اسلام دے خلاف اسلام کم کر کے دسیا دو سپر پاورا ڈھا کے تے وزیر خزانہ دے گھر رضائی بھی کوئی نہیں سی سونا بیٹھا ہوتے سونا رہے تھے 20 قسم دے کھانے کھانا رہے کی پتا ابو عبیدہ بن جراح کون سن ہاں جی ایسا آپ نے خود لٹریچر چھوڑیا ہسٹری بلائے ایسی جناب یہ گفتگو کی کہ یار حضرت عمر بھی سیاست بیان کرو نا یہ تو ہڑے کمیٹی نو کوئی بہت درد ہے کوئی نو دولتی یا نون لیگی کوئی کمیٹی دا صدر ہے یا پی ٹی آئی دا کوئی کمینہ صدر ہے تو ہڑی کمیٹی جنرل سیکٹری فنڈ کرو تھا تو کم از کم تسی قرآن و حدیث تو اسے سیاست بیان کرو نا یار ہاں حضور دی سیاست دا بیان کرو نا ما شبع آل محمد حتی ماتا کہ ام المومنین فرمایا رسول اللہ ظاہری دنیا تشریف لے گئے آپ کے خاندان نے بھی رج کے روٹی نہیں کھاتی اے بیان تے کرو نا کم از کم گلا کہ رسول اللہ دا جڑا زرا مبارک یہودی کول رہن سی حضور دے گھر تے روپیہ بھی کوئی نہیں سی ہاں ارباں روپے دے بینک بھر کے کیڑا اسلام لے آنا ہے اسلام تے انہاں لے آنا ہے جنہاں رسول اللہ دے نقش قدم تے چلنا ہے انہاں اسلام لے آنا ہے ہاں جی یہ ساڑھے تے تونتا تاں لا رہے ہیں جنہوں تسی کہنے نا دین آیا اور انہوں پتہ ہے دین بڑا ڈاڈا ہے ہاں دین بدکاریاں نہیں کرن دینا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی مرن تو پہلے فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھاوے جڑا ناڑے دا پکا ہوئے برائی نہ کیتی ہوئے جنیاں غیر موقعہ سنتا اثر شادیاں بھی نہ قضا ہوئی ہومن لکھا دا مجمع لگ گیا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دا جنازہ ہوئے لکھا علماء مشایخ صوفیاء کھڑے اعلان ہویا سارے اینج کر کے کھڑے ہو گئے پھر التمش وقت بادشاہ نکلے آباد میں اس اسلام کی گلا کرنا میں اس اسلام کی گلا کرنا جنہاں دا بادشاہ اتنا نیک ہوئے کہ او کبھی حضرت میں ننگا کر گئے میں وہ بندہ جدیاں غیر موقع سنتا بھی جڑے یار جنہوں کل غلہ نہ آوے ان کو کیا پتا بادشاہی کیا ہوتی ہے ان کو کیا پتا تسی علماء بیان کرو سیاستہ تسا نے کیا اسلام جو ہے وہ امن سے پھیلا تسا عمر بن عبدالعزیز جو خلیفہ بنے نا جی آپ نے کہا فرمان جاری کیتے ایک تو اے فرمان جاری کیتا آپ نے فرمایا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے علماء اپنے جمعے ہوتے حضور دے غزوات بیان کرتے تو میں تو ساری زندگی بدر ہی سن کر مولویوں کو آپ مولوی پڑھیا ہوں پھر اگے پڑھیا یہ بھی جمعہ پڑھا دے سن رمضان دا وہ جی دو حضور دے معجزات بیان کر کے پارے انہاں دسیا ہونا نا میدان عہد وچ حضور نے ایتھے پتھر لوگا ماریا اللہ اکبر جی امیر حمزہ کے ٹکڑے ہوئے عبداللہ بن جاش کے ناک کان کٹے گئے ابو دجانہ حضور ٹائم جھک گئے میدان عہد وچ ہر تیر ابو دجانہ نو لگیا اسی تو کوئی محلے کچھ گل کو نہیں سارے ٹھیک ہیں ہر تیر ابو دجانہ نو لگیا لا یتحرک ابو دجانہ این بھی نہیں ہوئے تیر تے دیوار نو لگے اتھے بھی دھمک آ دی صحابی رسول این بھی نہیں ہوئے صحابہ کہنے دے کافراں دے تیر مک گئے نا تے ابو دجانہ اٹھ کے چلے تے کل کون فس این پتہ لگدا سی جے سے جا رہی ہے اساں حضور دے بارے کس نال اچھی گل نہ کر سکے عاشق رسول تیر کھانا تو بڑی دور والی بات
ہاں تیر حضور دی خاطر کھانا تے اپنی اکھاں کٹوانیاں تے سارے رشتے پامال کرن تو بعد بھی کیا حضور کلو مصیبت بعد اگر چلو آپ جو موجود ہیں تو ہمیں کسی مصیبت پریشان کر سکتی ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ 70 زخم کھا دے حضور دے سامنے کھڑ کے میدان عہد 70 زخم کھا دے ڈھال نیچے گر گئی اینج بھی نہیں کیتا حضور نال کھڑے سن میں پیچھے کدی نہیں مانا کیتا حضور پیچھے کھڑے سن. ہاں یہ بھی میں بے ادبی سمجھدا بھائی حضور کو کسی دے پیچھے کھڑا کرنا میں کہنا حضور نال کھڑے سن یہ بھی عرض نہیں کی تھی حضور تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ میں تھلو لو چک لواں آخر میں گوشت نہیں نہ روکے گا تیر نہ دے نہ اینے نہیں کیا ہاتھ اگے کر دیتا ہاتھ اٹھ گیا. قیس بن عازم کہنے رہے تو یدا طلحہ بن عبید اللہ شلا وقا بہن نبی یوم احد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تابعی قیس بن عازم کہنے میں اب طلحہ بن عبید اللہ دا ہاتھ ویکھیا شلا بالکل ختم ہو چکے سی اس ہاتھ نہ کی کیتا گیلا کھیڈیا بلے کھیڈے کڑکڑ کپیاں بنا نانا وقا بہن نبی یوم احد او ہاتھ ہو سی جنے احد والے دن حضور دا دفاع کیتا ساڑھے تیرے دم ٹوٹے آجی اسی کی فیض آباد تو کیے بھی کوئی نہیں تناڑے چگل خوریاں کرنا ہاں یہ حشر سے ہوگا یہ معلوم کہ جیتا ہے کون ایک تو گیل ہے دوسرا پر مطلب ہے ساڑھے خلاف گلہ کرنا تو دیتا کہ میں اسلام نو ساڑھے کو تو جو کچھ ایسی ایسی لے کے چلے گا فیض آباد ساڑھے کو اتنی پیسے سال اسی دو چار بوریاں تو آڑی گھڑی رکھیاں چھولے دیا ہاں میں اتنے ہی پیسے سن ساڑھے کو اسی سارا کچھ لے کے چلے گئے ایسا بینک میں تو جب تو جماعت بنی تا جناب نہ کیا زبردستی وہ بینک اکاؤنٹ کھلاؤ. ہاں جی میرے تو جیسے پیڑے ہوتے ہیں سرانے ہی پیڑے ہوتے ہیں یہ نہ ہوئے تسی میرے گھر کو بندہ بھیج دیو. ہاں میں تو سرانے ہی رکھتا جب میری جیب پچھو دے ایسا کی کرنا ہے انہوں بچا بچا کے رکھ کے اسی پترہ نو پیسے اچار پانا ہے انہوں کی کر رہے ہیں دو ہی پتر سن میں لے کے چلا گیا مر جاندے تو کی ہونا سی اسے اچار پانا ہے. غازی المدین دا تو بیاہ بھی نہیں ہویا اودی قبروں تے پھلاں دے ٹوکرے کون پانا. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 گل مکانی بھی ہے صاحبزاد خان قومیں پیران طریقت میں گل مکانی بھی ہے. تسی علماء سیاست بیان کرو جیڑی سیاست ہے سنو اے خطبہ ہی تسی جمعے تے ہر جمعے تے بیان کرو. صدیق اکبر اپنا خلیفہ بنے تو پہلا خطبہ کی دیتا ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن احسنت فاعینونی وإن اسأت فقومونی الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع الی حقہ ان شاء اللہ تعالی والقوی فیکم ضعیف عندی حتی اخذ الحق منہ لا يدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل ولا تشیع الفاحشة فی قوم الا عمهم اللہ بالبلاء اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فإن عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعت لی علیکم قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ. ایسے صدیق اکبر کا پہلا خطبہ ہے. یہ دے وچ نہیں میں گلیاں بنوا دیاں گا میں موٹر میں بنوا دیاں گا میں تو جناب نوکریاں دے دیاں گا. لوگو مجھے تمہارا حکمران بنا دیا گیا. بلی بلہ تو نہیں ماضی مجھول ہے بلی تو تسی زبردستی میں نے تخت کو تیار بٹھا دیتا میں تے نہیں سی بندا تسی ان بٹھا دیتا تو پھر کی کرو. لست بخیر کو میں تم سے بہتر نہیں بہتر تو تھے لیکن فرمایا نہیں جو حکمران بنے وہ اپنے آپ کو کیونکہ پہلے مسلمان حضور کے خلیفہ بنے تو یہ ان کا فرض تھا یہ بات کرنا ورنہ آپ افضل الخلق بعد الرسل ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن فرمایا جو حکمران بنے وہ اپنے آپ کو حضور کی امت سے بہتر مت سمجھے. جب میں نے کہہ دیا میں تم سے بہتر نہیں ہوں آگے کیا فرمایا کہ تسی میرے ڈیس کی وجہ میں رہنے ہیں جی میں حضور کی ختم نبوت ہو کے تاکہ مارا تسی پھر بھی میرے پیچھے کھڑا ہونا ہے. یہ ہماری پارٹی ہے. میں آقا صدیق اکبر کی فرمایا فإن أحسنت فأعینونی فرمایا یار چنگا کام کرا تو میری مدد کرنا وإن أسأت فقومونی یہ میں بڑا کام کرا میں اس سے دیا کر دوں. صدیق اکبر فرما رہے ہیں حالانکہ تو بڑا کام ہو ہی نہیں سکتا. محدث ابن اساکر نے کیا رب العالمین حضور نے فرمایا رب کو یہ بات نہ پسند ہے کہ زمین پر صدیق سے کوئی غلطی ہو جائے. آگے کیا صدق امانت والکذب خیانت فرمایا سچائی امانت ہے جھوٹ بددیانتی ہے. والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع الی حقہ انشاءاللہ فرمایا میری رعایا میں جو آدمی اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے وہ صدیق کے ہاں بڑا طاقتور ہے یہاں تک کہ صدیق اس کا حق اس کے دروازے تک نہ پہنچا دے. یہ اسلام ہے.
اتنے پٹواری اپنی فرد میں نہیں دینا، کہنا پیسے لے آؤ، جلیا جب اسلام ہوگا تو پٹواری تیرا دروازہ کھڑکا کے کبھی کا فرق چاہیے۔ میں جس اسلام کی بات کرتا ہوں اسلام سے پیچھے پر نے بیان کیا اور میں بل کبھی فیکم ضعیف من دی حتی آخذا حق من ہو انشاءاللہ، اور میں پاور اللہ دی ہوئے گی انشاءاللہ، اور میں جو میری رعایا میں اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے کہ کسی کا حق چھین لے گا، صدیق آج پہلے خطبے میں اعلان کر رہا ہے کہ میں اس طاقتور کو لٹا کر غریب کا حق چھین کر غریب تک پہنچاؤں۔ علماء بھی سیاست ہے جڑی کسی بیان کر کیوں نہیں کسی بیان کی یہ چیز ہے۔ آگے کی فرمایا جڑے کہنے اسلام امن سے پھیلا، فرمایا لا یدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل، فرمایا قیامت تک حضور کی امت یہ سن لے کہ اگر حضور کی امت جہاد چھوڑ دے گی تو اللہ تعالیٰ حضور کی امت کو ذلیل کر دے گی۔ کی بچیا عالم اسلام کو کی بچیا تجھ میں دسو؟ افغانستان چلا گیا، عراق چلا گیا، شام چلا گیا، یمن چلا گیا، چیچنیا چلا گیا، بوسنیا چلا گیا، فلسطین چلا گیا، غزہ چلا گیا، برما چلا گیا، پاکستان میں بھی ٹرمپ دھمکی دے دیتی اور ٹی وی تے بیٹھ کے جڑے گلاں کردے ہیں ٹرمپ نو کون نہ آ جاؤ جی ہم تو امن والے ہیں، اے ٹرمپ کا جواب وہ خادم ہی دے سکدا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اپنا گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ رب کا جواب ہم دے سکتے ہیں، یہ فقیر دے سکتے ہیں۔ میں کہا آ جاؤ، لیکن ایک گل یاد رکھی پتر ساڑھے پر شاہین میزائل ہے، ایک گل یاد رکھی ساڑھے کو عبدالی بھی ہے، ساڑھے کو غوری بھی ہے، تو لگے تے چڑیاں مرے نہ رہا پتر پاکستان سائیاں والا تو آج سے چڑیا میرے فوجی شراب پیندے ساڑھے فوجی ٹینکا نو ویکھ کے کہنے ستم کر ادھرا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ توجہ ساڑھے کو لے جی ساڑھے کو ایم ایم عالم ہے، ساڑھے کو ایم ایم عالم ہے جنہیں 1965 ایک منٹ 5 جنگی جہاز چھوٹے سن انڈیا دے ایک منٹ ہاں جی پتر آ کے صحیح تو ذرا تو کہتے میں آ جاؤں گا تو آ بلکہ میں تو باجوہ صاحب کو کہتا تسی انہوں کہو کہ میں آ رہا پترہ تو کی آ رہا ہاں بالکل اسی آ رہا ہے تو اسی اے بادشاہ اعلان کرو ٹرمپ نہ ڈھوے سانو نہ پلان اور کفر کی پاور کوئی نہیں ہوتی جال حق تو وزا پہلے حق بولے تھے صحیح نہیں یار وزا کر باطل کے بعد چھے نا پہلے حق آل والے گل تے کرن بھئی اسی آ رہا تو پترہ کی آنا ہے میں آ رہا میں صلاح الدین ایوبی دا وارث آ رہا کیا جی کیوں این گل کر میں خالد بن ولید دا غلام آ رہا این گل کر تو پھر ویکھی ٹرمپ ڈھاندا کہ نہیں ڈھاندا اینو کی پتہ چوڑے نو پڑ پڑ کرنا ایسے پتہ ہونا چاہیے تھا جب عبدالی چلنا ہے نا میزائل خالی عبدالی نہیں چلنا عبدالی دی روح بھی نہ اس نال چلنا دی روح بھی نال کچھ ہونا جب رسول اللہ دے تلوار دے 9 میزائل اسی بنائے حطف حضور کی تلوار کا نام جب وہ تلوار حطف چلے گا نا پھر میرے آقا و مولا کی مدد بھی ساتھ ایسے چلے گا
جب خالد ٹینک چلنا ہے نا تو پھر خالد بن ولید والی پاور بھی چلنی کر جہدے بارے اقبال بولیا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار. تو خالد بن ولید دی نال پاور بھی چلنی. تے درار ٹینک جڑا تو جاندا ہے درار اسی کیوں رکھیا ہویا؟ تیرے کول تے شاہی کوئی نہیں بڑ بڑ اسی تاریخی نہ رکھے ہوئے اپنے ہتھیاراں دے. اسی درار پتہ کہ حضرت درار بن ازور اس واحد صحابی ہیں جڑا جنگ دے دوران باقی صحابہ تے زرہ پہننے سن نا ایک قمیض بھی لا دیندے سن. درار بن ازور قمیض بھی لا دے سوائے ڈاڈے. سمجھ آئی نا جے ساڑھے میزائلہ میں کوئی کمزوری میزائلہ دکھان دیتی نا. حضرت درار بن ازور ملک شام جہاد کر رہے سن نا تے گھوڑا تھک گیا سویر کا جہاد شروع کیتا شام پئی تے گھوڑا لمبا اگلے انہیں دو میں انگے ٹنگیاں لمبے پا دیتی. حضرت درار بن ازور نو کافراں گھیر لیا. انہاں کہ اج اے مجاہد نہ پیا جائے تے اسلام دی ریڑھ دی ہڈی ٹوٹ جائے گی. اینو گرفتار کرو. چاروں طرف انہاں گھیرا پا لیا. گھوڑا آپ کا لمبا پڑ لگا تھک گیا سویر دا. درار بن ازور گھوڑے دا کم نہ پیا تے آپ نے فرمایا جے آج تو میں نے گرفتار کرا دیتا نا تو شکاوت الہ رسول اللہ میں حضور کو تیری شکایت کرا دیا گا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. الحمدللہ یہ نشریات آپ لبیک میڈیا کے پلیٹ فارم سے لائیو دیکھ رہے ہیں. لبیک میڈیا کو اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھا کیجیے اور ہمارے لیے خیر اور بہتری کی اور حاصلوں سے بچنے کی دعا ضرور کیا کیجیے. لبیک میڈیا کو اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھا. صرف حضور کا نام آیا نا تو آپ کے گھوڑے نے جمپ ماریا. ذرا میرے آقا کا نام آ جائے تو گھوڑے وچ بھی بجلی دی لہر آ جاندی. حضرت درار کا گھوڑا لمبا فرمایا میں حضور کو دس دیا گا. گھوڑا جمپ ماریا تے ہزاراں دا ہزار توڑ کے گھوڑا باہر نکلا. تساں کی سمجھو ساڈے میزائل جے کوئی کمی ہوئی تے اسی کہاں حضور نو شکایت لا دینی تے میزائل نے سیدھا جا کے ٹرمپ دے سینے وچ وجنا ہے. ساڈے میزائل اتنے ڈاڈے سبحان اللہ صحیح کفر دی گندگی تیرے ہتھیاراں چ تے ساڈے ہتھیاراں وچ محمد عربی دے غلاماں دا نور ہے. حضرت خالد دا نور ہے. شہاب الدین محمد غوری دا نور ہے. عبدالی دا نور ہے. غزنوی دا نور ہے. صلاح الدین ایوبی دا نور ہے. التمش دا نور ہے. تیرے کول تے چوڑے سارے ساڈے تے شیر گزرے. جنرل بخت خان دا نور ہے. جنرل محمد خان دا نور ہے. تو کی جاندا ساڈے میزائلاں وچ کیڑے کیڑے ایٹم بم بھرے ہوئے تیرے شہابہ پی کے تسا بڑھائے. ساڈے فوجیاں جڑے میزائل بڑھائے نا الحمدللہ رب العالمین پڑھنے بڑھائے. تیرے کول ہتھیار بنان دی تہاڈی کتاب وچ چیز ہی کوئی نہیں. تو لے آؤ سارے عیسائی نپ کے میں ایک دسو تہاڈی کتاب وچ لکھے ہوئے ہتھیار تیار کرو. ساڈے تے قرآن وچ موجود ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. سانو تو قرآن نے کہا گھوڑے تیار رکھنا. گھوڑے تمہارا پتر سی پوری تیاری کیتی ہوئی. ٹرمپ بھی آ جائے تو نال مودی بھی آ جائے. گاں دا موتر پین والا اسی دودھ پیندے تے پتہ ہونا چاہیے. اس ویلے مودی پتہ ہے میں ہندو نے فون کیتا تے میں او مینوں کہندا تو کی چاہندا ہے. ہندو میں بڑا گرم و گرم کہندا تو کی چاہندا ہے. تو ملک دنیا امن خراب کرنا چاہندا ہے. جدو تیری تقریر سنو تو اینج کرنا کدے غزنوی کدی فلانا مینوں کہندا تو کی چاہندا ہے. میں آکھا میں چاہندا محمود غزنوی دے گھوڑے پھر آو. انہیں محمود غزنوی نو گاڑ کر دیتی. بڑی بڑی بدتمیزی والی گاڑ کر دیتی. ہوں میں اتنی گل کرن لگا 1000 سال ہونے لگا محمود غزنوی نو. ہندو اج بھی وہ درد نہ بھولے. نواز شریف دی کی دوستی کہ مودی نو گھر لے گیا. بس اے دا جواب چاہیے. 1000 سال بعد بھی ہندو گاڑا کٹدا محمود غزنوی نو تے نواز شریف اپنی دوتری دے بیاہ تے کیویں ہندو دے گھر چلا گیا. سانو چاہیے جواب اس دا. اے دا جواب تاریخ لبا ہے کہ یا رسول اللہ انہاں نوں 2018 میں تو ہر گلی چ آواز آئے گی آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین. ہر محلے چ آواز آنی, ہر گلی چ آواز آنی, بزرگ آواز آنی, جوان
کرانی خواتین نے اندر گھر بہ کے وظیفہ پڑھنا ہے آیا آیا دین آیا 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 دین آیا انہاں واسطے 2018 جواب دینا مودی کیویں آیا تے محمود غزنوی نو اج تک ہندو گالاں کیوں کڈدا آیا آیا دین آیا 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 دین آیا جی میری تقریر مک گئی اللہ تعالی تانوں حضور دے اسی طرح غلامی رکھے تے حضور دے دین تے پہرا دے دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا دیکھو دیکھو کون آیا محمد سید شیراز حسین شاہ